أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے خطبہ جمعہ کے بعد اب کچھ وقت تک خاکسار کے گزشتہ خطبات جمعہ کو ہی دہرایا جائے گا، اور میں کچھ اپنے ضروری علمی کام جو ادھورے چھوڑے ہوئے ہیں ان کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں. اپنی تصنیف و تالیف کے کام کو مکمل کرنے کے بعد خاکسار دوبارہ خطبات کا یہ سلسلہ شروع کر دے گا انشاءاللہ تعالی. سامعین کرام، میں اپنے اس گزشتہ اعلان کے متعلق کچھ باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آج کا جو میرا خطبہ جمعہ ہے اسی اعلان کے متعلق چند باتیں جو ہیں میں چاہتا ہوں ان کی وضاحت کر دوں، تاکہ کوئی میرے جو خطبات اب دہرائے جائیں گے اس حوالے سے کوئی ابہام نہ کسی کے دل میں رہے. سامعین کرام، 10 ستمبر 1986 کو خاکسار ربہ سے جرمنی کے لیے روانہ ہوا تھا اور پھرتے پھراتے 22 اکتوبر 1986 کو اپنی اہلیہ اور اپنے 3 ماہ کے بیٹے کے ساتھ کیل جرمنی میں پہنچا تھا. 12 دسمبر 2003 کو خاکسار نے اپنی ویب سائٹ الغلام.com کے ذریعے اپنے دعوے کو پبلک یعنی لوگوں کے آگے رکھا تھا. خاکسار پر اور خاکسار کے اہل و عیال پر سامعین کرام مفسد ہونے اور مفسد کے حمیتی ہونے کا جھوٹا الزام لگا کر جب میں نے اپنے نقطہ نظر کو، اپنے دعویٰ کو الغلام.com کے ذریعے پبلک میں آن ایئر کیا، پبلک میں ظاہر کیا، تو اس جو مفسد ہونے اور مفسد کے حمیتی ہونے کا جھوٹا الزام لگا کر اس عاجز کو بھی اور خاکسار کے اہل و عیال کو بھی جماعت احمدیہ قبرستان سے نکال دیا گیا تھا. اور یہ آپ لوگ الغلام.com پر نیوز نمبر 4 جو ہے وہاں سے اس کا عنوان ہے آزادی ضمیر کی سزا، پر یہ تفصیل جان سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. 7 جنوری 2004 کو اس عاجز پر مفسد ہونے کا الزام لگا کر مجھے جماعت سے خارج کیا گیا تھا، اور 26 جنوری 2004 کو میرے اہل و عیال، جب میرے بچے بھی نابالغ تھے، ان کا تو میرے اس نقطہ نظر سے کیا وہ جانتے تھے بیچارے، ان کو بھی اور میری اہلیہ کو بھی جماعت احمدیہ قبرستان سے خارج کر دیا گیا. سامعین کرام، میرے اخراج سے پہلے 17 سال جماعت احمدیہ قبرستان جو کیل ہے میں اس میں رہا ہوں. میں اس جو 17 سال کا ٹائم ہے، وقت ہے، اس دوران میں جماعت احمدیہ کیل کا صدر بھی رہا ہوں، قائد خدام الاحمدیہ بھی رہا ہوں، اور سیکٹری مال بھی رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ سب عہدوں پر میں نے کام کیا ہے. اور 17 سال میں زیادہ تر جماعت احمدیہ جو ہے کیل ہے
یہاں پر میں نے بطور امام الصلاۃ کا فرض بھی نبھایا تھا، یعنی خطبات جمعہ یا جو نمازوں کی عقیدی ہے، ماہ رمضان میں جو تراویح کا سلسلہ سارا یہ عاجز الحمدللہ کرتا رہا تھا۔ خاکسار کا سامعین کرام پہلا خطبہ جمعہ جو ویب سائٹ الغلام.com پر آن ہوا ہے وہ 13 اپریل 2012 کا تھا۔ اخراج کے بعد یعنی 13 اپریل 2012 تک ہر جمعہ خاکسار نے اپنے گھر میں کیل میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ پڑھا تھا، یعنی میں نے کوئی ایک جمعہ بھی مس نہیں کیا۔ میرے بیوی بچے میرے ساتھ ہوتے تھے، ان لوگوں نے تو مجھے جماعت سے خارج کر دیا، تو ہم نے اخراج کے بعد 13 اپریل 2012 تک جو پہلا خطبہ جمعہ میرا ویب سائٹ پر یا یوٹیوب پر آیا ہے، اس کے درمیان جتنے بھی خطبات جمعہ تھے الحمدللہ ہم سب نے، میری فیملی میری ساتھ ہوا کرتی تھی کہ ہم نے گھر میں پڑھے ہیں، ایک جمعہ بھی مس نہیں کیا۔ اب یہ کوئی خیال نہ کرے کہ چونکہ میرے خطبات ویب سائٹ پر آن ایئر نہیں ہوں گے اب کچھ وقت تک، جب تک کہ میں اپنے لکھنے پڑھنے کے جو کام ہیں میرے وہ چھوٹے ہوئے ہیں، وہ رکے ہوئے ہیں، جب تک میں ان کی تکمیل نہیں کر لیتا، تو یہ کوئی انسان یہ نہ خیال کرے کہ اس دوران جنبا صاحب خطبہ جمعہ ہی نہیں پڑھتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس دوران بھی الغلام.com پر میرے گزشتہ خطبات آن ایئر ہوا کریں گے، وہی دہرائے جائیں گے، لیکن میں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو بھی ہے ہر خطبہ جمعہ انشاءاللہ تعالی جمعہ وار کے دن ان ٹائم پڑھا کروں گا، لیکن جب چاہوں گا کسی خطبہ جمعہ کو آن ایئر بھی کر دوں گا میں، اور جب چاہوں گا تو گزشتہ خطبات جو ہیں میرے وہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے الغلام.com پر۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ آئندہ میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ خطبات کا جو دورانیہ ہے وہ بہت کم رکھا کروں، نیئر آدھا گھنٹہ یا آدھا گھنٹے سے بھی کم، اتنا ہی میں چاہتا ہوں کہ خطبہ جمعہ کا اتنا ہی ٹائم ہونا چاہیے۔ آن سے بھی یہ روایتیں ہیں کہ آن نے بھی یہ فرمایا ہوا ہے کہ نماز جو ہے وہ لمبی ہونی چاہیے، طویل ہونی چاہیے، خطبے کا جو دورانیہ وہ مختصر ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آگے میں کوشش کروں گا کہ آئندہ میں جو خطبات ہیں وہ مختصر میں دیا کروں، اور مختصر خطبہ میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ بات، کبھی کبھار کسی مخالف کا جو سوال ہے اس کا جواب دے دیا کروں گا، کبھی میں اپنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند جو ہے اس میں اپنی جو دوست ہیں ساتھی ہیں میرے ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کبھی کبھار کسی موضوع پہ بات کر دیا کروں گا، اور کبھی کبھار میرے گزشتہ خطبات جو ہیں وہ میرے دہرائے جائیں گے الغلام.com پر۔ یہ جو باتیں ہیں اسی لیے میں آج خطبہ جمعہ جو ریپیٹ کرنا تھا اس کی بجائے میں آج خطبہ جمعہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ رہا ہوں، تاکہ میں ان باتوں کی وضاحت کر دوں، کسی کے ذہن میں دل میں کوئی ایسا ابہام نہ ہو کہ جنبا صاحب کے تو خطبے اب ریپیٹ ہو رہے ہیں، وہ تو پڑھتے نہیں خطبہ جمعہ، ایسی کوئی ہر بات نہیں ہے۔ میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تو باتیں میں نے بتا دی ہیں، کہ جناب واسطی صاحب کے متعلق میں کچھ باتیں اس خطبہ جمعہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ واسطی صاحب جو ہیں یہ ایک ہمارے جماعت احمدیہ جو قبرستان ہے یا جماعت احمدیہ قادیان جو ہے، جو بھی کہہ لیں آپ، اس کے ایک نامی مربی، آج کل تو وہ بیچارے مرحوم ہو چکے ہیں، محمد اعظم اکشیر صاحب کے یہ چھوٹے بھائی ہیں۔ ان کا جو نام ہے، اصل نام جو ہے ان کا اکرم محمود صاحب ہے۔ یہ خالد واسطی کے کلمی نام سے لکھتے ہیں، اور انہوں نے میرے ساتھ بھی جو ای میل فورم پر جو معاملات شروع کیے، اپنے اسی کلمی نام کے ساتھ یہ اپنے معاملات کیا ہے، میں اس کو کج بیسی کہوں گا، اس نے کج بیسی شروع کی میرے ساتھ، اور بڑی طوفان کی طرح یہ 2 سال پہلے نومبر دسمبر 2014 میں بڑی چھلانگ لگا کے ای میل فورم میں آیا بھاگتا ہوا، پتہ نہیں کون سا اس نے قلعہ خیبر اب اس نے فتح کرنا تھا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس اکرم محمود صاحب کا تعلق جو ہے ربا میں ایک پڑھے لکھے مولوی خاندان سے تعلق ہے، کیونکہ اس کا بڑا بھائی بھی مربی تھا، مولوی تھا، بڑا مشہور مولوی تھا، محمد اعظم اکشیر صاحب ان کے نام تھے۔ اب تو بیچارے وہ مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ ان کو رحمت فرمائے۔ تو زندگی میں انہوں نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کہی، حالانکہ میرے دعوے کا یقین ان کو علم ہوگا، بال وہ خاموش رہے ہیں۔ میں بھی ان کے متعلق خاموش ہوں، اور ان کے لیے
دعائے مغفرت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ چلے گئے ہیں اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے اور ان کو اپنے قرب جگہ بھی دے۔ تو یہ واسطی صاحب کا یہ تو تعارف ہے۔ برخلاف واسطی صاحب کے اس عاجز کا یہ حال ہے کہ میں ایک جنگل میں پیدا ہوا، ایک ان پڑھ خاندان میں پیدا ہوا انسان ہوں۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو کسی نے قرآن کریم بھی ناظرہ نہیں کو پڑھا سکا، اس کا مطلب یہ نہیں، ہرگز نہیں ہے کہ مثلا میری ماں تھی ان پڑھ تھی، وہ خود تو اس نے سیکھا ہوا تھا ناظرہ پڑھنا قرآن ہندوستان میں، بچپن میں سیکھ لیا، وہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، وہ سکھا نہیں سکتی تھی کسی کو قرآن کریم نا، وہ پڑھ لیتی تھی اپنا جیسے بچپن میں ان کو کسی نے پڑھایا تھا۔ ایسی میری بہنیں تھیں، وہ دونوں میری ایک رشتے میں بھابھی ہوتی تھی، فوت ہو گئی ہیں بیچاری، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، 1988 میں فوت ہوئی ہیں۔ تو میری بہنوں کو بھی اس نے، پڑھی ہوئی میری بہنیں بھی نہیں ہیں، ان کو بھی اس نے اپنے طریقے سے پڑھنا قرآن سکھا دیا۔ میں چونکہ سب سے چھوٹا تھا اور والد صاحب فوت ہو گئے، کچھ لاڈ پیار بھی تھا بھائیوں کو بھی، سب کو، تو اس لیے مجھے جیسے کہ عام طور پر جماعتیہ میں یسر القرآن پہلے پڑھاتے ہیں، چھوٹا قاعدہ پھر بڑا پھر قرآن پڑھاتے ہیں، اس قسم کا موقع بچپن میں مجھے جنگل میں ملا ہی نہیں۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ میں نے بچپن میں کوئی قرآن کریم مجھے کسی نے نہیں پڑھایا، تو اس میں کیا ہے، یہ کہ اپنے اپنے حالات کی بات ہے۔ اکرم محمود صاحب کو ربا میں پیدا ہوئے، ایک عالم خاندان میں پیدا ہوئے، تو ان کو موقع مل گیا تو انہوں نے پڑھا۔ تو میں ایک جنگل میں پیدا ہونے والا انسان تھا، تو مجھے یہ موقع میسر نہیں آئے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنا کوئی فیصلہ ہوگا، کوئی تقدیر ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور اپنا نشان دکھانا ہوگا، یا کوئی قدرت دکھانی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ یہ بھی ایک قدرت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ 1500 سال پہلے مکہ میں ایک امی انسان کو اس نے ہمیشہ کے لیے ایک دنیا کا استاد بنانے کے لیے ایک شخص کو، امی کو چنا، جو ایک دن بھی اسکول نہیں گیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نامی تھا۔ تو اس انسان کو بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی تھے اس وقت مکہ میں، مثلا عمر بن ہشام تھا، اس کو ابو الحکم لوگ کہتے تھے، پڑھا لکھا انسان تھا۔ حضرت عمر بن خطاب بھی پڑھا ہوا تھا، اور بھی ابو بکر بھی پڑھے ہوئے تھے، کچھ لوگ بہت پڑھے ہوئے تھے، لیکن ان سب پڑھے لکھوں میں ایک واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو ایک دن بھی اسکول نہیں گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک نشان دکھانے کے لیے، اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے اس امی انسان کو چنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس کو خاتم النبیین بنایا، اور ہمیشہ کے لیے دنیا کا، انسانوں کا استاد بنا دیا اس امی انسان کو۔ تو یہ قدرت ہے اس کی۔ اب بھی اگر ربا میں سے یا پوری جماعت احمدیہ میں سے بڑے بڑے داڑھیوں والے ہیں، اتنی رکھی ہوئی داڑھیاں، میری تو داڑھی چھوٹی سی ہے، بڑے اعتراض ہوتے ہیں میری داڑھی پر، مختلف داڑھی پر، اور بڑے بڑے حافظ قرآن ہیں جماعت میں، میرا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اس کے علاوہ بڑے بڑے مربی عالم، بڑے بڑے صحابی گزرے ہیں، اور بڑے عربی دان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امی انسان کو، مس جیسے کو، ڈاور میں، جو ایک گاؤں میں بھی نہیں، جنگل میں پیدا ہوا تھا، اس کو چنا، محمدی مریم جو تھی اس کی غلامی کے لیے، ذکی غلام بنانے کے لیے ایک امی انسان کو، ان پڑھ انسان کو چنا، جس کو یہ توفیق نہ ملی بچپن میں کہ کوئی اس کو کوئی قرآن کریم ناظرہ ہی پڑھا دیتا۔ تو یہ میرے لیے شرمندگی کی بات نہیں، یہ فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مجھ جیسے امی کو بھی چنا اپنی فضل اور اپنی رحمت کے لیے۔ اور یہ میں جماعتی احمدیہ کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ معاملہ سوچنے کا ہے تمہارے لیے کہ کیا بات ہے یار، ہمارے میں وہ کیا خامی تھی، کھوٹ تھا کہ اتنی ہماری داڑیاں، اتنے ہمارے عربی دان ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں، میرا صاحب کی کتابوں کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہم سب کے مقابلے میں حضرت مرزا صاحب کی اولاد ہے، سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے موضع ڈاور میں ایک جنگل میں پیدا ہونے والے ایک یتیم بچے کو، جس کو بچپن میں قرآن کریم پڑھنا بھی نصیب نہ ہوا کسی سے، اس کو چن لیا۔ سوچا کرو اس بات پر بھائی، تم میں کون سی وہ خرابی تھی، کون سی کھوٹ تھا، تم میں کون سی وہ کمزوری تھی جس کی وجہ سے تم قبولیت کے لائق نہ ٹھہرے، اور یہ امی انسان، اس میں کون سی وہ بات تھی، غور کیا کرو، اس سے سبق لیا کرو کہ جس کی وجہ سے یار یہ امی انسان اللہ تعالیٰ کے حضور میں قبولیت کا درجہ پا گیا۔ بجائے کہ اعتراض کرو مجھ پر، میری داڑھی پر اعتراض کرو، یا میرے قرآن کریم نہ پڑھنے کی باتوں پر اعتراض کرو، یا اور بہت ساری باتیں ہیں میری زندگی میں، بعض کا تلفظ مجھ سے صحیح نہیں کہا جاتا، ان پہ اعتراض کرنے کی بجائے یہ دیکھا کرو کہ کیا وہ چیز ہوگی اس بندے میں کہ جس کی وجہ سے یار سارے محروم رہے،
حضرت مرزا صاحب کی جماعت میں لوگ تھے، یا اس امی کو انسان اللہ نے اس کو چن لیا؟ کیا وجہ ہے وہ؟ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، پر میری دعا ہے کہ تم لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ آگے میں واسطی صاحب سے کہتا ہوں کہ واسطی صاحب نے میرے ایک ساتھی ڈاکٹر مقصود احمد صاحب کو اپنی 15 ستمبر 2016 کو ایک ای میل لکھی۔ وہ اپنی ای میل کی لکھتے ہیں، پنجابی سے لکھی، تو میں پنجابی میں پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک گل بھی سوچ لینا کہ میں نہ تے کسی مضمون وچ ماسٹر کیتا ہوا ہے تے نہ ہی میرا قیامت تک واسطے امام علم و حکمت ہون دا دعویٰ ہے، تے نہ ہی میں ایسے دھوکھے دا شکار ہاں کہ مینوں علوم ظاہری و باطنی نال پور کیتا ہے۔ واسطی صاحب ٹھیک ہے، یہ آپ نے بیان دیا ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں یہ تینوں دعوی رکھتا ہوں۔ میں ڈٹ کے آج بھی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس سٹیج پہ کھڑا ہو کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تینوں دعویاں میرے۔ آپ ربا میں رہے، عالم خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کو ایم اے کرنا نصیب نہ ہوا۔ میں جنگل میں پیدا ہوا شخص ہوں، امی انسان، ایک ان پڑھ خاندان میں اللہ تعالیٰ مجھے لے گیا پنجاب یونیورسٹی تک اور مجھ سے ایم اے کروایا۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ اس کے بعد مجھے فخر ہے اس بات پر کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ کے لیے دنیا علم و حکمت کا امام بنایا۔ میں ثبوت دیتا ہوں آپ لوگوں کو اس بات کا۔ دنیا حکمت میں امام بنانے کے لیے یا بننے کے لیے کوئی یہ نہیں کہ 1000 کتابیں لکھے بندہ تو وہ بنتا ہے، نہیں، یہ اور بات ہے ایک۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ باتیں میں ایسے خطبہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ خدا نے یہ احسان، یہ فضل مجھ پر کیا۔ آپ باہر اس سے محروم ہیں، تو یہ آپ کی کوئی خوبی والی بات نہیں ہے کہ آپ کے یہ دعوے کر بھی نہیں سکتے آپ لوگ۔ اس کے علاوہ آپ یہ جو لکھتے ہیں کہ نہ ہی میں اس دھوکھے دا شکار ہاں کہ مینوں علوم ظاہری و باطنی نال پور کیتا ہے۔ جناب میں دعویٰ رکھنا ہے کہ خدا نے میں پور کیتا ہے، اور میں نے فخر ہے اس بات پر، کیونکہ خدا نے یہ وعدہ جو محمد مریم سے کیا تھا ذکی غلام کے حوالے سے، خدا نے احسان کرتے ہوئے اس امی انسان میں وہ باتیں پوری کی ہیں اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو، آپ کو شک ہو، جماعت احمدیہ قبرستان کے کسی مولوی، کسی خلیفہ کو شک ہو، میدان میں آؤ، میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے خدا نے مجھے علوم ظاہری و باطنی میں پر کیا ہے۔ آگے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ واسطی صاحب 11 ستمبر 2016 کو عزیزم محمد ناصر اللہ صاحب کو ایک خط لکھتے ہیں۔ اس خط کا عنوان جو رکھا ہے انہوں نے، وہ رکھا ہے کہ پھول کا جواب پتھر۔ خط ذرا تفصیل زیادہ ہے، لمبا ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ لوگوں نے ای میل فورم پر یہ خط پڑھ لیا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے اور لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا۔ اس کا عنوان ہے پھول کا جواب پتھر۔ میں نے کچھ باتیں واسطی صاحب نے جو اس میں غلط باتیں لکھی ہیں، جھوٹ بولے ہیں، دجل کی ہیں، میں ان کا ذکر یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، اور متعلقہ جو ہے خط میں باتیں وہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے شخص یہ دجل کرتا پھر رہا ہے۔ یہ لکھتا ہے اس خط میں، جنبی بھائیوں کا ایک عمومی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک بات پر ٹھہرتے نہیں، ایک شوشہ چھوڑیں گے، جواب ملے گا تو بدک کر کسی دوسری سمت میں دوڑ جائیں گے اور وہاں جا کر ایک نئی شرنائی چلا دیں گے۔ اس کا جواب ملے گا تو الگ سے ایک پھل جڑی پیش کر دیں گے۔ میں نے جو کچھ عرض کیا اس کی بے شمار مثالیں ثبوت و شاہد کے ساتھ پیش کرتا ہوں، بعض یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب دجل، یہ فریب کاریاں یہ واسطی صاحب کے وجود میں ہیں ملتی۔ میں آپ کا ثبوت دے سکتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 2 سال میں اس نے یہی کام کیا، کسی ایک موضوع پر نہیں ٹھہرا، کبھی کچھ کہا، کبھی کہیں چلا گیا، کبھی کہیں چلا گیا، اور الحمدللہ یہ عاجز اور میرے ساتھی ہمیشہ کے لیے ایک موضوع پر ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور میں بعد میں اس کو بتاؤں گا کہ کون سا موضوع ہے۔ اور یہ سارے الزام جو ہم پر لگا رہا ہے، یہ ساری بد صفات شخص میں پائی جاتی ہیں۔ یہ سب یہ کام ای میل فارم کا اس کا دھندا یہ ہے، یہی کام کرتا ہے۔ آگے لکھتا ہے، میں یہ ثبوت بھی فراہم کر سکتا ہوں کہ جنبی بھائیوں کو ان کے اس طرز عمل کی طرف توجہ دلا کر ایک بات کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی بار بار درخواست کی گئی۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ، میں اور میرے ساتھی 23 سال سے جماعت احمدیہ قادیان کے خلیفوں اور علماء کے آگے ہم نے 2 سوال رکھے ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایشو جو ہے پیش گوئی مسلم ملک کا کسی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔
اور واسطی صاحب 2 سال سے ای میل فورم میں آ کے طوفان کی طرح وہ آئے ہوئے ہیں. ایک دن بھی بندہ اس طرف نہیں آیا کہ ہم پیشگوئی مسلم موت کے حوالہ سے کسی منطقی انتاب تک پہنچے. یہ اس کی دلچسپی نہیں, اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. منطقی انجام تک اس نے کیا جانا ہے؟ یہ اتنا کذب بیانی کرنے والا شخص ہے, دیدہ و دنستہ جھوٹ بولتا ہے شخص. آگے لکھتا ہے, تنگ آ کر انہیں بے پندے کا لوٹا بھی کہا کہ شاید اب غیرت کھا کر ایک موضوع پر جمے رہیں, لیکن ان کا وتیرہ ہی جدا گانا ہے. میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں جماعتی احمدیہ قبرستان اس لیے کہتا ہوں کہ ان میں کوئی غیرت پیدا ہو جائے, کہ کوئی نہ کوئی اٹھ کرے, کم از کم کو خلیفہ کو جھنجھوڑے, کسی مولوی کو پکڑے. یار تم لوگ ساری قبرستان ہو گئے ہو, ایک بندہ تمہیں قبرستان کہہ رہا ہے, تمہیں غیرت آنی چاہیے, اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اس کو لاجواب کرو اگر وہ جھوٹا آدمی ہے. لیکن میں کافی عرصہ سے جماعتی احمدیہ قبرستان میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ اتنے ڈھیچ اور اتنے بے علم لوگ ہیں, اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہے ان کا اپنے جھوٹ کا, یہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پیشگوئی مسلم موت کے حوالہ سے ہمارے اور ان کے درمیان جو جھگڑا ہے یا قضیہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. الزام یہ باسطی صاحب جب مدبر بنا پھرتا ہے یہ ہم پر لگا رہا ہے. آگے لکھتا ہے, بارہا اس بحث کو منطقی انجام تک پہنچانے کی دعوت دینے کے باوجود جنبی بھائیوں نے اسے پایا تکمیل تک پہنچائے بغیر کوئی اور غیر متعلقہ بات چھیڑ دی. حالانکہ واسطی صاحب یہ سارے ڈرامے آپ کے ہیں, یہ سب کام تم کرتے ہو. میرا تو سیدھا سا مسئلہ ہے, میرے تو جماعتی احمدیہ کے آگے 2 سوال ہیں, اور میں نے اپریل 1993 کے شروع میں آپ کے بڑے زبردست خلیفہ رابع صاحب کے آگے رکھ دیے تھے. میں تو آج بھی ان سوال لے کر وہ دونوں پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے آپ لوگوں کے آگے کھڑا ہوں. تو کون بھاگ رہا ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ جماعتی احمدیہ اصلاح پسند اور جماعتی احمدیہ قبرستان کے درمیان جو قضیہ ہے پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے, پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے منطقی انجام تک نام پہنچنے کا بہانہ یا دجل کون یا مکاریاں کون کرتا پھر رہا ہے؟ الحمدللہ میں اور میرے ساتھی نہیں, ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں اپنے اس موضوعات پر, دونوں سوالوں پر. بھاگ دوڑ جماعتی احمدیہ قبرستان کے خلیفے بھی کرتے پھر رہے ہیں. مرزا طاہر 10 سال مقدمہ چھپا کے بیٹھا رہا میرا. واسطی صاحب بتا, کیا خدا کا بنایا خلیفوں کی بھی یہ شان ہوتی ہے؟ میرا صاحب صاحب نے بھی اپنی زندگی میں یہ کام کیے تھے. اچھا, اس کے بعد یہ جو بنا کے گیا ہے پیچھے اپنا جانشین, اس نے ایک ہی طریقہ اختیار کیا, ابھی بات نہیں کرنی, اخراج مقاطع کر دو, اس سے بات نہیں کرنی. یہ بندہ اپنی بلائے دمشق کے یہ نمائندے ہیں, اپنی جھوٹی مذہبی اقتدار جو ہے اس کو بچانے کے لیے اس کا یہ طریقہ واردات ہے کہ بات ہی نہ کرو, کیونکہ بات کریں گے تو بات کھل جائے گی لوگوں میں, تو مجھے تو یہ ساری گدی شدی چھوڑنی پڑے گی. منطقی انجام تک پیشگوئی مسلم موت کے حوالہ سے ہم تو پہنچنا چاہتے ہیں واسطی صاحب, لیکن آپ اور آپ کے قادیانی جماعت جو قبرستان ہے اس کے مولوی اور آپ کا خلیفہ نہیں چاہتا. وہ اس لیے نہیں چاہتا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے, جھوٹ پر قائم ہے. خلیفہ ثانی کا کوئی دعویٰ مسلم موت کا سچا نہیں ہے, وہ جھوٹا آدمی تھا اپنے دعوی میں. تو آپ یاد رکھیں واسطی صاحب, یہ جو آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اور میرے ساتھیوں پر بھی, ہم ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف چلے جاتے ہیں, یہ سب آپ کا جھوٹ اور دجل ہے. یہ آپ کی فضول, میں سمجھتا ہوں بک بک ہے, لفظ تھوڑا سا مناسب نہیں ہے, لیکن میں کیا کروں. آپ کی یہ جو سب بے بنیاد باتیں ہیں ہمارے متعلق کر رہے ہیں, اس کے لیے میرے لیے چارہ نہیں ہے کہ میں یہ لفظ آپ کے لیے پھر نہ استعمال کروں. یہی لفظ آپ کی جو تحریر ہے اور جھوٹ ہیں ان کے متعلق موضوع ہے. سامعین کرام, خاکسار نے عرصہ 23 سال سے جماعت احمدیہ, قادیان یا قبرستان کے خلفاء اور علماء اور واسطی جیسے جعلی مدبروں کے آگے 2 سوال رکھے ہوئے ہیں. میرے اور میرے ساتھیوں کے بھی یہی 2 سوال ہیں. ہمارے یہی 2 موضوعات ہیں اور ہم ان دونوں سوالوں یا موضوعات پر ڈٹے ہوئے ہیں. دوسری بات یاد یہ رکھیں کہ میں اور میرے ساتھی چاہتے ہیں کہ ہم ان دونوں سوالوں پر گفتگو کر کے پیشگوئی مسلم موت کے قضیہ کو کسی طرح منطقی انجام تک پہنچا دیں. ہماری خواہش شدید ہے. اگر منطقی انجام تک پہنچنے کے بعد میری نقطہ نظر میں کوئی خامی پیدا ہو جائے, غلط ہو جائے, تو میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا, اپنے اس نقطہ نظر پر نظر ثانی کر لوں گا. کوئی ضرورت نہیں مجھے ایسی شہرتوں کی
کہ جو جھوٹ پر مبنی ہو. حضرت مرزا صاحب ہم فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ دیکھو وہ گمنامی 1000 درجہ بہتر ہے جس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو. اور وہ شہرتیں، وہ مشہوریاں اللہ تعالیٰ ان سے بچائے جو ملیں جھوٹ کی وجہ سے ملیں، جن کی بنیاد ہی جھوٹ ہو. اللہ ایسی شہرتوں سے، ایسی مشہوریوں سے ہم کو بچائے. ہم تو استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. لیکن نہ واسطی صاحب اور نہ ہی کوئی قادیانی خلیفہ اور نہ ہی کوئی قادیانی مولوی پیشگوئی مسلم موت سے متعلقہ اس چیز کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے. واسطی صاحب یہ تمہارا ڈرامہ ہے. تم 2 سال سے آ کے کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ای میل فورم میں آپ نے کیا کیا ہے؟ جب آئے تھے اس وقت ہی میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھ دیا تھا. جناب یہ 2 سوال ہیں میرے. آپ نے 2 سال میں کیا ان دونوں سوالوں کا جواب دیا؟ پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے کیا آپ نے کوشش کی کہ میں اور آپ کسی منطقی انجام تک پہنچ جائیں؟ ہرگز نہیں. تو اور الٹا اعتراض ہمارے پہ کرتے پھر رہے ہو. علاوہ اس کے واسطی صاحب موضوعات کو بدلنا، غیر متعلقہ موضوعات کی بات کرنا، مثلاً ٹانگا گھوڑے کی بات کرنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. آپ کا یہ وتیرہ ہے، ہمارا یہ نہیں ہے. ہمارے صرف 2 سوال ہیں اور ہم ان دونوں سوالوں پر عرصہ 23 سال سے ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں باقی کام کرنے کی، ٹانگا گھوڑا فلاں یہ وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. میرے دونوں سوال یقیناً سچے ہیں کہ خلیفہ ثانی مسلم موعود نہیں تھا، کیونکہ مسلم موعود تو اللہ تعالیٰ نے بطور ذکی غلام محمدی مریم کو دیا ہی نہیں. یہ سچی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ ورچوئس گاڈ ایک اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ خدا نے بخشا ہے، اور اسی نظریے کے بخشنے کے نتیجہ میں اس عاجز کو پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق بنا دیا ہے. ان کی جو مرکزی علمی نشانیاں اللہ نے محمدی مریم کو بتائی تھیں کہ وہ ایسا بندہ ہوگا، وہ ساری پوری کر دی ہیں اس میں. تو ہمیں تو ادھر ادھر موضوع بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے تو ٹو دا پوائنٹ بات ہے کہ 2 سوال ہیں، ان کو غلط ثابت کر دو، $1 ملین آپ کا انعام ہوگا. اگر نہیں کرو گے، موضوع بدلو گے، ٹانگے گھوڑے کی باتیں کرو گے، ادھر ادھر بھاگو گے، جھوٹے الزام ہم پر لگاؤ گے، تو پھر یاد رکھنا یہ $1 ملین کا جو انعام ہے تو یہ میرے خیال میں تو بن چکا ہے. 1 ملین جوتوں کا ہار آپ کے گلے میں پڑ چکا ہے اب. اور کچھ شرم کرو. واسطی صاحب موضوعات بدلنا، کلا بازیاں کھانا اور ہمیں کھینچ کر غیر متعلقہ موضوعات میں الجھانا، یہ آپ کا وتیرہ ہے، ہمارا نہیں، نہ میرے ساتھیوں کا. اور ای میل فورم کے قارئین عرصہ 2 سال سے آپ کے اس وتیرہ کا مشاہدہ کرتے چلے آ رہے ہیں. انہوں کو پتہ ہے واسطی صاحب موضوعات بدلنے کا یہ جھوٹا الزام ہم پر آپ لگا رہے ہیں. میں محمد ناصر اللہ صاحب سے بھی پوچھتا ہوں کہ قریباً عرصہ 7-8 سال سے آپ بھی الغلام.com کے ذریعے میرے دعویٰ یا میرے نقطہ نظر سے آگاہ ہیں. آپ بتائیں میں نے کب موضوعات بدلے ہیں؟ یہ کام آپ کے اس جھوٹے اور جعلی مدبر کا ہے جو جھوٹ ہم پر تھوپتا پھر رہا ہے. عزیزم محمد نصر اللہ صاحب، آپ خلیفہ ثانی اور اس کے جانشینوں کو بزرگ کہتے ہیں، اور میں انہیں مجرم، مکار اور دین کے چور سمجھتا ہوں. یہ لفظ تلخ ہیں، لیکن جس طرح آپ کو حق ہے ان کو بزرگ کہنے کا، مجھے بھی حق ہے اپنی اس علم کی روشنی میں جو خدا نے مجھے دیا، انکشافات کی روشنی میں جو مجھ پر اللہ نے کی ہے. میرا بھی حق ہے کہ میں آپ لوگوں کے آگے وہ سچ بات کروں. اس قسم کی میں مداحنہ کو میں جائز نہیں سمجھتا. یہ منافقانہ باتیں ہیں. میں صاف کہتا ہوں کہ اگر آپ کو حق ہے ان کو بزرگ کہنے کا، میں اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مجرم، مکار اور دین کے چور ہیں. اور پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے 1 صدی قبل جب یہ پیشگوئی محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی، اس وقت اس پیشگوئی میں فرما دیا تھا اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. وہ کون مجرم ہے؟ یہی مجرم ہے. آپ بے شک آپ حق رکھتے ہیں، جو چاہیں کریں، بزرگ بنائیں، جو مرضی کریں. یہ آپ کا عقیدہ ہے یا آپ کا طرز عمل ہے یا آپ کا ایمان ہے، میرا ایسے کوئی تعلق نہیں. میں ان لوگوں کو بزرگ کیا، یہ تو دین کے چور ہیں. انہوں نے مرزا صاحب کی احمدیت کا ستیہ ناش کیا. میں سمجھتا ہوں دین پر ظلم اس سے بڑھ گا جو انہوں نے کیا ہے
مذہبی تاریخ سے میں ان سے پہلے کوئی ایسی لوگ نہیں ہے جنہوں نے اتنا ظلم کیا ہو، اسلام پر ظلم کیا ہو، یا اس سے پہلے مذاہب ہو گزرے ہیں، کسی ٹولے نے اتنا بڑا ظلم کیا ہو مذہب پر جتنا کہ بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں نے کیا ہے۔ آپ کہیں ان کو بزرگ کہیں، یہ آپ کا فعل ہے، آپ اپنے ذمہ دار ہیں اس فعل کے۔ میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ بزرگ کہتے پھر رہے ہیں یہ بزرگ نہیں ہیں، یہ مجرم ہیں وہی جن کا پیشگوئی مسلم میں ذکر کیا گیا ہے، یہ وہی مکار اور وہی دین کے چور ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں رکھے گئے بت جو تھے محمد رسول اللہ صاحب، وہ پتھر اور لکڑی کے تھے۔ برخلاف ان بتوں کے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت میں چلتے پھرتے اور 2 ٹانگوں والے یہ بت ہیں جن کو تم بزرگ بناتے پھر رہے ہو۔ جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسالت، ان کا مشن تھا کہ ان بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کرنا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ابو طالب کریم المرگ تھے، بیماری کی حالت میں تھے، تو ان کا وفد آیا مکہ کے قریش کا، مشرکین مکہ جو تھے سردار تھے، ابو جہل جو تھا، ابو الحکم کہا کرتا تھا اس کی قیادت میں، انہوں نے کہا تھا بھی ابو طالب اپنے بھتیجے کو کہو کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے۔ حالانکہ وہ برا بھلا کیا تھا، وہ تو خدا نہیں تھے، سچا خدا، اس کی خدائی پر ان بتوں نے حملہ کیا ہوا تھا جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنے کے لیے محمد رسول آپ کا مرسل جو تھا وہ ان بتوں سے خانہ کعبہ کو صاف کرنا چاہتا تھا، اور ان میں نقائص نکالتا تھا کہ یہ لکڑی اور پتھر کے بنائی ہوئی ہو لوگ ہو، یہ بت رکھے ہوئے ہو، یہ خدا کہاں ہیں؟ تو یہ باتیں چبھتی تھیں مشرکین مکہ کو، ابو جہل کو، تو وہ سر پڑاتے پھرتے تھے کہ یہ کیوں یہ نقص نکالتا ہے ہمارے بت، یہ تو ہمارا تو دھندا ہے، یہ ہم نے تو کاروبار بنایا ہوا ہے ان بتوں میں، سارے پورے عرب کا مال ہمارے پاس آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت کہ اے چچا، بے شک اپنی جو سپرویژن ہے وہ لے لے، نہ کر، لیکن یہ لوگ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں سچے خدا کی تبلیغ کرنے سے باز نہیں ہوں گا، اور ان بتوں جو لکڑی اور پتھر کے بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں، ان کو یہاں سے نکالوں گا، اور یہ ہے ہی نہیں خدا، یہ سب جھوٹ دجل ہے، آپ کو پتہ ہوگا۔ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ کے علم میں، آپ کے ایمان کے مطابق ہوں گے یہ بزرگ ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بزرگ نہیں ہیں، یہ دین کے چور ہیں۔ اور میں کیسے باز آ جاؤں اس بات سے؟ آپ کی تعلق میرا اپنی جگہ پر ہے، آپ میری عزت کرتے ہیں، میں آپ کی کرتا ہوں، یہ اپنا اپنا ایمان ہے، اپنا اپنا دین ہے، آپ اپنی جواب دے ہوں گے، اپنی قبر میں جائیں گے، میں اپنی جواب دے ہوں گا۔ تو یہ جو حقیقت ہے وہ اس سے میں نہیں رک سکتا، اور یہ لان تان بھی نہیں ہے۔ غلط بندوں کو، کاذبوں کو کاذب کہنے میں کیا غلطی ہے؟ انہوں نے تو حضرت مرزا صاحب السلام کی احمدیت اور ساتھ ہی اسلام کی انہوں نے تو صف لپیٹ دی۔ آج جو بھی دیری ہو رہی ہے اسلام کے غلبے کے سلسلے میں، یہ سارا کیا دھرا ان لوگوں کا ہے، بشیر الدین محمود اور ان کے جانشینوں کا۔ انہوں نے اپنی مذہبی اقتدار کو بچانے کے لیے اسلام کو بھی قربان کر دیا، اس کی غلبے کو بھی قربان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 100 سال میں کیا ہے؟ 100 سال میں مرزا صاحب صاحب کی احمدیت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اور احمدیوں کے ساتھ کیا کیا؟ سارا یہ لوگ اپنے چسکے حکومتوں کے اس کی وجہ سے یہ سارے اسلام سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پورے احمدی کو قصور نہیں ان کا بیچاروں کا، ان کو قصور ان کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کاذبوں کی پیروی کی، یہ پیروی کرتے جا رہے ہیں کہ حضور کی اولاد ہے، یہ خلیفے ہیں۔ یہ خلیفے کہاں ہیں؟ یہ تو چور ہیں، اور نکل کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں پوری امت محمدیہ سے باہر، اسلام سے باہر۔ یہ انہوں نے خدمت کی ہے اسلام کی۔ وہ کہتے ہیں جو بھی ہو، اسلام رہے یا نہ رہے، ہماری مذہبی حکومت نہیں جا سکتی، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ تو اسلام پر کو دو پر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عقل سے کام لو، کچھ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں یار، سوچو۔ میں جو کہتا ہوں دلائل کے ساتھ کہتا ہوں، آپ ثابت کرو ان کو بزرگ، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میں مان جاؤں گا۔ ثابت کرو کہ وہ مولا ذکی غلام حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا دیا تھا، ثابت کریں یار۔ میں 13 الہام لے کر آپ کے پاس کھڑا ہوں، اور پوری جماعت احمدیہ قبرستان کے آگے، کہ جناب وہ تو اللہ نے قرآن فیصلہ کرتا ہے ان الہاموں کے مطابق کہ وہ نہیں دیا اللہ نے۔ بشیر الدین محمود کیسے مسلم موعود بن گیا؟ اگر وہ مسلم موعود نہیں ہے اور اس نے دعویٰ جھوٹا کیا ہے تو وہ بزرگ کیسے بن گیا؟ وہ بندہ، اس کے جانشین کیسے بزرگ ہیں یار؟ عزیزم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کیا، اور میں بھی جماعت احمدیہ کو ان بتوں سے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہوں۔
یہ 2 ٹانگوں والے بت جو ہیں نا، یہ رکھے ہوئے جماعت احمدیہ میں پھر رہے ہیں، ان سے میں بھی جماعت احمدیہ حضرت مرزا صاحب کی جو مقدس جماعت ہے، اس مقدس اور پاک جماعت کو ان 2 ٹانگوں والے چلتے پھرتے بتوں سے صاف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا عزم ہے اور مشن ہے، اور اسیروں کو رستگاری دلانا اور غلبہ اسلام کا الہی وعدہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا عزم اور مشن ہے میرا۔ آپ کہیں ان کو بزرگ، یہ بزرگ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو چور ہیں دین کے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں عزیزم محمد نصر اللہ صاحب، آپ کا یہ جعلی اور نام نہاد مدبر جو واسطی ہے، یہ ایک گمراہ شخص ہے، یہ ایک شیطان کا پیروکار ہے، یہ نارمل آدمی نہیں ہے۔ میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں آپ کی ہمدردی کے لیے، یہ آپ کو بھی آگ کی طرف کھینچ رہا ہے۔ میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ اس جعلی مدبر سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی راہوں پر نہ چلیں۔ کسی مدعی کی صداقت اور سچائی کو پرکھنا آپ کا حق ہے، لیکن کسی صادق کو اپنی زندگی میں پا کر اس کی قبولیت سے اپنے آپ کو محروم رکھنا، یہ آپ کی عقل مندی نہیں ہے۔ اس قسم کے جعلی مدبروں نے آپ کو گمراہ کیا ہوا ہے، آپ کو بھی یعنی کنفیوژن میں ڈالا ہوا ہے۔ جب بھی آپ کے اندر کوئی چیز سچائی تقویٰ کی پیدا ہوتی ہے، فوراً ان کو فکر لگا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں کچھ ایمیلیں پڑھیں ہیں آپ ان کو فکر لگا ہو گیا ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہے، اس کے تو رویہ بدل رہا ہے، فوراً ان کو فکر پڑ گیا۔ آپ اپنا فکر کریں اور اس جعلی مدبر کی پیروی سے بچیں۔ محمد ناصر اللہ صاحب، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سال 13 مارچ 2015 کا ہمارا خطبہ جمعہ ہے، آپ دوبارہ سنیں اس کو، کہ وہاں پر آپ نے بڑی اچھی ای میل لکھی تھی، واسطی کو بھی کہا تھا بھی آئیں جناب جمبا صاحب کے پاس آئیں، میں بھی آتا ہوں، ہم بیٹھ کے یہ جو موضوع ہے پیشگوئی مجھ سے موضوع ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں، انشاءاللہ بات جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 13 مارچ 2015 کے خطبہ جمعہ میں نے آپ کا ذکر بھی کیا تھا، اور میں نے واسطی کو بھی آفر کی تھی بھی آئیں میرے پاس آئیں، آپ کو میں ٹھہراؤں گا، آپ کا بندوبست کروں گا، آپ کی حفاظت کا ذمہ داری میری ہے۔ یہاں تک میں نے کہہ دیا تھا کہ جناب واسطی صاحب +2 اور مولوی تینوں لے کے آئیں میرے پاس، ان کا آنے جانے کا خرچ بھی میں دوں گا، اور یہاں پر اگر یہ چاہیں میرے گھر میں ٹھہرنا چاہیں تو میں ان کا پورا گھر ان کے حوالے کر دوں گا، اگر یہ ہوٹل میں ٹھہرنا چاہیں تو میری جماعت میرے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کا بندوبست کریں گے۔ آپ گواہ ہیں محمد نصر اللہ صاحب اس بات کے۔ اس کے بعد جلسہ سالانہ جو 2015 ہوا تھا، اس کے بعد اگست میں آپ نے مجھے فون کیا تھا، اگست میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ نے کہا تھا کہ بھی ایسا کر کے آپ نے وعدہ کیا تھا بھی میں ٹکٹ دوں گا یہ وہ۔ تو محمد نصر اللہ صاحب یاد کریں میں نے کیا جواب دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ بالکل میں نے وعدہ کیا ہوا میں ٹکٹ دوں گا، آپ آئیں میرے پاس، انشاءاللہ جو بھی آنے جانے کا خرچ ہوگا میں دوں گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں محمد نصر اللہ صاحب، اس کے بعد آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ خود فیصلہ کریں، کون سچائی سے بھاگ رہا ہے؟ کسی مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچانے سے کون گریز کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہے اس بات کا کہ میں تو میدان میں کھڑا ہوں ڈٹ کے، حتیٰ کہ میں 3 بندوں کے کرائے کی پیشکش کر دی کہ آنے جانے کا کرایہ میں دے دوں گا۔ کون بھاگ رہا ہے؟ یہ آپ کا مدبر بھاگ رہا ہے، اور آپ کی طرف جو خط لکھتا ہے نا، مثلا پھول کا جواب پتے، سب اس کی جال سازیاں ہیں، بندہ گمراہ شخص ہے اور آپ کو بھی گمراہ کرتا پھر رہا ہے۔ میری آپ کو ہمدردانہ مشورہ ہے، میں آپ سے ایک دفعہ زندگی میں ملا ہوں، اس کا مجھے بہت لحاظ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ میری بیعت کریں گے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے کسی بیعتوں کی ضرورت نہیں ہے کسی کے۔ خدا میری کامیابی پیدا کرنے والا سامان وہ کرے گا انشاءاللہ، سب بھی چھوڑ جائیں تب بھی انشاءاللہ۔ میں تو 10 دسمبر 1983 سے جب سجدہ سے اٹھا تھا، اسی دن مجھے علم ہو گیا تھا کہ میں ایک کامیاب انسان ہوں دنیا میں۔ تو آپ بیعت کرنے نہ کریں یہ اپنا کام ہے آپ کا، مجھے کوئی ضرورت نہیں لوگوں کی بیعتوں کی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس شخص ایک شریر آدمی ہے، یہ شیطان کا پیروکار ہے، اور بڑے علم کے پردے میں تقویٰ کے پردے میں بظاہر لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے، اور آپ کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ بہرحال آپ اس سے بچیں، نہیں بچیں گے تو میرا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بہرحال جو بھی ہوگا اس کا آپ ذمہ دار ہیں۔ میں واسطی صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خاکسار جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ قبرستان کے درمیان جو اصل قضیہ ہے نا، میں آپ کو اس کی طرف بلاتا ہوں، وہ موضوع ہے اصل میں، نہ میں نہ میرے ساتھی اس موضوع سے آگے پیچھے نہیں ہونے کے لیے تیار۔ یہ تمہارے کام ہے، تم پھدک کے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی گھوڑا کبھی ٹانگا کبھی ادھر، آپ ادھر آ ہی نہیں رہے،
اس موضوع جو ہے پیشگی مسلم موت کا، اس کی طرف آپ آ ہی نہیں رہے۔ شروع اپریل 1993 میں میرا یہی موضوع اور میرا اصل قضیہ یہی ہے، یعنی اپریل 1993 سے آج تک میرا یہی قضیہ ہے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ میں نے 23 سال کے عرصہ میں سامعین کرام اپنے اس موضوع یا اپنے اس قضیہ کو نہیں بدلا۔ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں ان دونوں سوالوں پہ۔ میں جناب واسطی صاحب کو بھی یہ جو جھوٹے الزام اس عاجز پر اور میرے ساتھیوں پہ لگا رہا ہے کہ ہم کسی موضوع پر ٹکتے نہیں ہیں، بدلتے رہتی ہیں، یہ سب جھوٹ دجل ہے اس کا۔ میں واسطی صاحب کو اپنے اس قضیہ کی طرف بلاتا ہوں، 2 سوالوں کی طرف بلاتا ہوں، اور میں اس سے کہتا ہوں کہ کم ٹو دا پوائنٹ، کم ٹو دا قضیہ، اصل قضیہ جو ہے اس کی طرف آئیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی مذہبی علم یا روحانیت ہے، یا آپ کے پاس کوئی حکمت و دانش ہے، یا آپ میں کوئی انسانیت ہے، سامعین کرام یاد رکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں اس شخص کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں کوئی انسانیت ہے تو میں آپ کو اپنے اصل اور مستقل قضیہ یعنی 2 سوالوں کی طرف بلاتا ہوں، جس کے نیچے جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے اور علماء آج تک دبے پڑے ہیں۔ ان کی مدد کریں آپ، ان کے آئیں میدان میں۔ اور یہ 2 سوال کون سے ہیں؟ میں پھر مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب السلام جو محمدی مریم ہیں، اللہ نے ان کو مریم محمدی کا ٹائٹل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں 2 وجودوں کی خبر دی تھی۔ ایک لڑکا تھا جسمانی اور ایک ذکی غلام تھا۔ ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے 13 الہاموں میں ثابت کر کے بتا دیا محمدی مریم کو کہ یہ تیرا جسمانی لڑکا نہیں ہوگا، میں ایز اے روحانی فرزند کے آپ کو دوں گا۔ نہیں دیا پھر ان کو، لیکن وہ اپنے طور پر ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں اس ذکی غلام کو، لیکن اللہ نے دیے ہی نہیں تھا، تو وہ کیسے ان کو اولاد میں ملتا؟ تو میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے سے بھی، مولویوں سے بھی، آپ سے بھی کہتا ہوں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ وجود ذکی غلام جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت اس کے متعلق کر دی کہ اس کو مسیح مبارک احمد قرار دے دیا، یعنی کہ مطلب کہ مبارک احمد کے بعد وہ وجود پیدا ہوگا۔ اتنی کلیئرنس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے اور مولوی کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ واسطی صاحب آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ اتنی کلیئرنس کے بعد کہ اللہ نے اس ذکی غلام کو مسیح مبارک احمد کہہ دیا، اس کے باوجود تم مرزا بشیر الدین محمود جو حضور صلی کا بیٹا تھا، جو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا تھا، آپ اس کو مسلم بہت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسلم بہت بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا بڑا عظیم دجل تم نے کیا ہوا ہے اور جماعت کو تم لوگوں نے گمراہ کر دیا۔ ثابت کریں میرے آگے کہ وہ وجود ذکی غلام جو ہے، جس کو محمدی مریم نے مسلم بہت قرار دیا تھا، وہ میرا صاحب وسلم کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور وہ بشیر الدین محمود تھا۔ ثابت کر دیں، دکھائیں مجھے۔ انشاءاللہ تعالی 5 لاکھ امریکی ڈالر آپ کا انعام ہوگا اس سوال کے ثابت کرنے پر۔ آپ نہیں کر سکتے، مجھے پتہ ہے، اگر کر سکتا تو مرزا طاہر کر دیتا۔ وہ چھپا کر بیٹھ گیا میرے مقدمے کو، وہ سمجھ گیا تھا کہ ہم مارے گئے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اسی دن جمعہ کے دن یا اگلے دن ہفتہ کے دن شام مغرب اور عشاء کے درمیان مجھ پر ورچوئس گارڈ کا یہ وحی مطلوع ہے ایک قسم کی، یہ لفظی وحی ہے مجھ پر نازل کی۔ میرا جو سوال تھا کہ اے اللہ نیکی ہے کیا، یہ نالج کیا ہے جس کو سقراط نے ورچوئس نالج کہا تھا، یہ ہے کیا؟ اس کے جواب میں اللہ نے مجھے یہ بتایا تھا، اور بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر بہت کچھ بتایا۔ اس سجدے سے اٹھنے کے بعد بڑی تفصیل بتا دی، اور اتنا بتا دیا کہ اللہ نے مجھے وہی دارالحمد میں 6 ہفتے رہا تھا اس کے وسط دسمبر کے بعد 31 جنوری 1984 تک۔ اللہ نے مجھے بتا دیا، اے عبدالخار اب کہیں بھی آپ نے نہیں جانا، میں آپ کو علم دوں گا، اب آ جائیں، میں آپ کو اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تمہیں مقرر کرتا ہوں ایک الہی مشن کے لیے، اور میں تجھے علم دوں گا اور تو دنیا کو لاجواب کر دے گا۔ اور میری یہ باتیں ایسی نہیں کہ جب آج میں آپ لوگوں کے آگے کر رہا ہوں، بلکہ میں نے مرزا طاہر کو اپنے دوسرے خط میں اس کے آگے یہ باتیں کر دی تھیں اور کہہ دیا تھا بھی آئیں میدان میں آ کے آزما لیں ان باتوں کو۔ آپ لوگ میرے آگے کچھ بھی نہیں ہیں اب، کیونکہ خدا نے مجھے علم دیا ہے اور دیتا چلا جا رہا ہے۔ واسطی صاحب اسی ورچوئس گارڈ جو ہے، اسی نظریہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ پیشگی مسلم موت کی جتنی مرکزی اس کی علامتیں ہیں، علمی نشانیاں ہیں اس کی، الہامی ساری میری وجود میں پوری کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ کیونکہ علم و معرفت کا جو مضمون ہے یا علم و حکمت کی جو باتیں ہیں، یہ عقل سے بالا ہیں،
علم و حکمت کی جو عقل کی باتیں ہیں وہ ان کا سٹیج جو ہے صرف علم الیقین تک ہے. یہ جو علم و معرفت کے خزانے ہیں یا باتیں ہیں یہ تو عین الیقین اور حق الیقین کی باتیں ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، الہام کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتایا کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم کو اپنی عقل سے لے لے. تو آپ غور کریں کہ یہ جو آپ تماشا کرتے پھر رہے ہیں، مجھ پر بدنامیاں لگاتے پھر رہے ہیں کہ جمبا صاحب علم و حکمت ہمیشہ کے لیے امام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. بالکل میرا دعویٰ ہے، آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں ڈٹ کے اس دعوے پہ کھڑا ہوں اور میں سچا ہوں، صادق ہوں. کیسے آپ لوگ ہیں یار، تم اس جعلی خلیفوں کے پیچھے پھر رہے ہو. ایک بندہ اتنی زبردست دلیری کے ساتھ اتنے بڑے دعوے کر کے کھڑا ہوا تمہارے سامنے. اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ غلطی پر ہے تو اس کی غلطی توڑو اور اسے $1 ملین انعام پاؤ. اگر تم میرے اس ورچوئس گارڈ نظریے کو چیلنج کر دو گے، غلط ثابت کر دو گے، 5 لاکھ اور امریکی ڈالر آپ کا انعام ہوگا. یہ دونوں سوالوں کے جواب کا کیا بنا؟ $1 ملین امریکن آپ کے آگے پیش کر دوں گا. یہ پکا مستقل وعدہ ہے. میں خطبے میں ان کی ہمیشہ کہتا چلا رہا ہوں، آج بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس الہامی پیشگی میں فرماتا ہے ذکی غلام کے متعلق یا مسلم موت کے متعلق وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والاولا کان اللہ نزل من السماء. سامعین کرام، یہ علمی صفات رکھنے والا شخص، یہ جو ابھی الہامی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا محمدی مریم سے، یہ علمی صفات جو ابھی میں نے پڑھی ہیں، یہ علمی صفات رکھنے والا شخص یا موعظ ذکی غلام اگر وہ دنیا علم و حکمت کا امام نہیں ہوگا تو پھر وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والاولا کان اللہ نزل من السماء. وہ کس طرح ہو سکتا ہے اگر وہ نہیں ہے؟ اگر کوئی انسان ان صفات اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے علم کی دنیا کی، تو پھر اگر وہ دنیا علم و حکمت کا امام نہیں بنتا تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے تو وہ صفات ہی نہیں ملی اس کو. یہ قطعی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے معلوم ہوئی ہیں، اللہ نے مجھے بتائی ہیں کہ یہ جو بندہ ہے ذکی غلام، اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کی دعا کے نتیجے میں اس موعود ذکی غلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا علم میں علم حکمت کا امام بنانے والا ہے. اور وہ اس نے مجھے بنایا ہے اور میں یہ دعویٰ رکھتا ہوں. میدان میں آئیں، اپنے خلیفہ صاحب سے کہے، اپنے مولویوں سے کہو، آپ بھی آئیں، میرے اس دعوے کو چیلنج کریں. بہت بڑا دعویٰ ہے. آج تک عالم اسلام میں کسی انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا. ڈاکٹر عبدالسلام کا بھی یہ دعویٰ نہیں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ایک طالب علم پہلی کلاس میں داخل ہوتا ہے نا، جا کے اس کے آگے جو پہلا سوال ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ واٹ از نالج، یعنی علم کیا ہے، وہ یہ سیکھنے جاتا ہے. جب ایک آدمی ایم اے کر لیتا ہے، اس کی ایم اے کی ڈگری اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، میرے بھی ہاتھ میں آ گئی تھی، تب بھی میرے آگے یہ سوال تھا کہ واٹ از نالج، علم کیا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. جب ایک آدمی پی ایچ ڈی کسی موضوع پہ یعنی اسپیشلائز کر لیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈگری آتی ہے، اس کے باوجود اس کے آگے یہ سوال ہوتا ہے کہ واٹ از نالج، علم ہے کیا، اس کو پتہ نہیں ہوتا. وہ پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے اس نے، وہ اپنے سبجیکٹ جو ہوتا ہے اس کا، اس میں وہ اسپیشلائز ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ اتنا علم ہوتا ہے اس کا، لیکن نالج کیا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا. ایک نوبل لاریٹ ڈاکٹر عبدالسلام بھی ایک نوبل لاریٹ تھے، انہوں نے نوبل انعام لیا، اس کے باوجود ان کے آگے بھی یہ سوال تھا کہ واٹ از نالج، علم کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ علم کیا ہے. یہ عاجز دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ نالج ہے کیا. نالج واسطی صاحب گاڈ ہے، گاڈ از نالج. یہ یاد رکھ بات. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تماشے کرتا پھر رہا ہے تم ای میل فارموں میں. نیکسٹ اب میرے خطبات دہرائے جائیں گے، آپ ای میل فارم میں لکھنا واٹ از نالج کا جواب لکھنا. میں نے 1 سال 1.5 سال پہلے یہ سوال آپ کے آگے رکھا ہوا ہے خطبہ جمعہ میں، لیکن آج تک آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا.
اور ٹانگا گھوڑا کی باتیں کرتے رہے ہیں، آپ لوگ تماشے کرتے رہے ہیں۔ میں دوبارہ محمد نصر اللہ صاحب گواہ ہے اس بات کا، میں دوبارہ واسطی صاحب آپ کے آگے ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ واٹ از نالج، مجھے بتائیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو اس سوال کا کوئی علم نہیں ہے، آپ اس کا جواب نہیں جانتے، تو میرا کیا مقابلہ کرتے پھر رہے؟ آپ اپنے خلیفہ سے پوچھنا، اپنے مولویوں سے پوچھنا کہ واٹ از نالج۔ جمبا صاحب نے میرا کے سوال رکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، نالج ہے کیا؟ آپ کو اس کا جواب جماعت احمدیہ قبرستان کے کسی خلیفے، کسی مولوی سے نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ فضل اللہ کا مجھ پر ہوا ہے، اور یہ اللہ کا فضل میں بانٹتا پھر رہا ہوں دنیا میں۔ اور بدبختو، تم اس شخص کے متعلق کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تمہاری بدبختی کی انتہا ہے یہ۔ تم نے مرزا صاحب کی جماعت کے ساتھ کیا کیا؟ یہ چور ہیں، مرزا صاحب کے مشن کو برباد کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو میں امید رکھوں گا کہ یہ جو میرا سوال آج میں آپ کا کر رہا ہوں، باقی باتیں چھوڑیں، موضوعات بدلنا، یہ کرنا وہ کرنا، ہم کچھ نہیں کرتے، ہم اپنے دونوں سوالوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، میں اور میرے ساتھی۔ آج بھی میں دونوں سوال آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ یہ دونوں سوال ہیں میرے کے آگے، آپ چیلنج کریں۔ اور آپ یاد رکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں نا، گاڈ از نالج، نالج از گاڈ، یہ سچ ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا ہی علم ہے نا، اپنی ذات کا علم تو خود اللہ نے دینا ہے، آپ لوگ اس سے محروم ہیں۔ یہ اس خوش نصیبی اس ذکی غلام کی قسمت میں، اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ یہ سارا کچھ محمد عربی وسلم کی برکت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوا۔ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ میں ایک بالکل ہی زیرو آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں، جنگل میں پیدا ہونے والا ان پڑھ آدمی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ذرے، حقیقی ذرے کو بھی بخشنا چاہے تو بخش سکتا ہے، وہ اس نے بخش دیا۔ اب کیا کرو گے تم میرے ساتھ؟ یہ تمہاری خلیفے، کوئی خلیفے نہیں ہے، یہ تو دین کے چور ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام کی خدمت نہیں یہ کر رہا ہے، اسلام کی فتح اور غلبے کا یہ راستہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آج، مرنے کے بعد اگر تم نے اپنے نقطہ نظر نہیں بدلے اور اسی روش پہ چلتے رہے تو یقیناً آپ پر سوال ہوں گے کہ جناب آپ کو ایک عبدالغفار جمبا نامی شخص نے بتا دیا تھا سب کچھ۔ اگر جمبا صاحب کی یہ باتیں غلط تھیں تو آپ نے کھڑے ہو کر اس سے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ ثابت کریں ان باتوں کو؟ کیوں نہیں اس سے پوچھا اس کے دعوے کے متعلق؟ تو آپ کو وہاں پہ جواب دینا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں کہ بعض کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک ان پڑھ بندہ ہوتا ہے، جنگل میں پیدا ہوا، اس کو بھی بنا دیتا ہے علم و حکمت کا امام۔ میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ جناب میری بات کو چھوڑیں، آپ خلیفہ رابع کو تو مانتے ہیں نا، بڑا زبردست خلیفہ تھا ہمارا، بڑا زبردست مقرر تھا اور بڑا علم رکھتا تھا۔ باقی ویسے میں بھی مانتا ہوں کافی اچھا خطیب تھا، بڑا زبردست آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا بلکہ، لیکن تقویٰ اور روحانیت سے عاری تھا وہ شخص، یہ سچی بات ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب خلیفہ رابع صاحب اپنے 22 نومبر 1996 کے خطبہ جمعہ میں ہی ڈاکٹر عبدالسلام کے حوالہ سے کیا کہتے ہیں، یہ سن لیں، آپ کے کام کی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس خطبہ جمعہ میں، ایک وجود گزر گیا مگر اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اے اللہ احمدیت کو اور نوبل لاریٹ عطا کر، مگر وجب کا وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام، نوبل لاریٹ کتنی ہیں اور کتنوں کا مقابلہ کرے گی احمدیت؟ ہزارہا نوبل لاریٹ ہیں اور بنتے چلے جائیں گے، 4 اور بھی لے لیے احمدیت نے مانگ مانگ کر تو کتنا فرق پڑے گا؟ آگے وہ کہتے ہیں، سنیے یہ بڑے امپارٹنٹ لفظ ہیں ان کے، آگے وہ کہتے ہیں لیکن وہ انعام یافتہ جو خدا کے دربار سے انعام یافتہ ہو، وہ تو اگر ان پڑھ بھی ہو تو ایسا انعام یافتہ بن سکتا ہے کہ تمام کائنات کے چوٹی کے علماء اور چوٹی کے اعزاز پانے والے اس کی جوتیوں کو اٹھانے میں فخر محسوس کریں گے واسطی صاحب، اس کے پاؤں کی خاک چومنے میں فخر محسوس کریں گے واسطی صاحب۔ یہ خلیفہ رابع آپ کا جو ہے جس کو باندھتے رہتے ہیں اس کی کہ یہ جی فلاں ہے، یوں ہے، سمجھ گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ آپ چیلنج کریں گے ان الفاظ کو؟ آگے کہتے ہیں تو چھوٹی باتوں پہ ہم کیوں راضی ہوں، چھوٹی دعائیں کیوں مانگیں؟ جناب یہ آپ کا ہے، جو بھی ہے آپ کو خلیفہ سمجھتے تھے، میں اس کی سٹیٹمنٹ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ایک بے علم انسان کو، ان پڑھ کو بھی ایسا بنا سکتا ہے کہ دنیا علم و حکمت کا اس کے امام بنا سکتا ہے، اور کائنات کے چوٹی کے عالم بھی اس کی جوتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کریں گے،
اور اس کی پاؤں کی خاک چومنے میں محسوس کریں گے۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں، میرا تیسرا خط پڑھے مرزا طاہر کے نام جو میں نے لکھا تھا، اس میں نے ان باتوں کا ذکر کیا ہوا اس کے آگے کہ جناب یہ جو کہہ رہے ہیں آپ، وہی تو میرا دعویٰ ہے، وہی تو اللہ نے فضل کیا مجھ پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ واسطی صاحب، آخر پہ میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بالکل سچی باتیں ہیں۔ آپ جو مجھ پر یا میرے ساتھیوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم موضوع بدلتے ہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، یہ جو کچھ نہیں، یہ سارے کام تیرے ہیں، یہ تیرا وتیرہ ہے۔ لوگ ای میل فورم پر 2 سال جو اس کی تماش بینی ہے واسطی صاحب کے دیکھیں اس کا، کیا کبھی کسی ایک موضوع پر ٹھہرا ہے؟ جب تو ای میل فورم میں آیا تھا اس وقت ہی میرا یہ سوال ہے آپ پر آگے رکھے تھے میں نے، یہ اس کا جواب دو۔ یہ پیشگوئی مسلم موت کا مسئلہ ہے۔ یہ 2 سال کے بعد آپ نے پتہ نہیں سینکڑوں صفحات لکھ دیے ہوں گے میری مخالفت میں، لیکن اس موضوع کی طرف آپ نہیں آئے۔ آپ آ بھی نہیں سکتے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ تو جھوٹے لوگ ہیں۔ خلیفہ ثانی نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، جماعت کو تباہ کر دیا، وہ تو مفسد موت تھا۔ آپ نہیں آئیں گے ادھر، آپ موضوع بدلیں گے، کبھی ٹانگا کبھی گھوڑا۔ تو الزام آپ ہم پر لگا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ جو دونوں نظریات ہیں میرے، کہ وہ موعود ذکی غلام مرزا صاحب صاحب کے گھر میں اللہ نے بطور سلبی بیٹا دیا ہی نہیں تھا، اس کو چیلنج کر کے دکھائیں، جھوٹا ثابت کر کے دکھائیں کہ وہ بشیر الدین محمود تھا، یہ ثابت کر کے دکھائیں۔ دوسرا ہے کہ ورچوئس گارڈ کو چیلنج کریں، اس کو غلط ثابت کر کے دکھائیں۔ یہ محمل الفاظ نہیں ہیں، میں ابھی وہ وقت نہیں ہے اس میں، انشاءاللہ آئندہ جب میں اب تیاری کرنے لگا ہوں تو میں اسی معاملے پہ آ رہا ہوں بتانے کے لیے کہ ورچوئس گارڈ ہے کیا۔ یہ فتح اور ظفر کی کلید ہے، یہ تمہاری بدبخت و خوش نصیبی ہے جس کے ساتھ تم یہ چلن کرتے پھر رہے ہو۔ ایک دن تم نہیں تو تمہاری نسلیں روئیں گی، یاد کریں گی کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے رہے تھے یار اس ورچوئس گارڈ کا نظریہ پیش کرنے والے شخص کے ساتھ، عبدالغفار جمعہ کے ساتھ۔ اگر اللہ نے تم پر رحم کر دیا، آپ نے توبہ استغفار کر لی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی احساس اپنی زندگی میں ہو جائے کہ ہم ایسے بے علم آدمی تھے، ہم کیا کرتے پھر رہے تھے اس بندے کے ساتھ۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ان دونوں میرے دعوی جو نظریات اس کو جھٹلا کر دکھائیں۔ اگر تم انہیں جھٹلا گئے تو خاکسار نہ صرف اپنے دعویٰ پر نظر ثانی کرے گا، اگر تم انہیں جھٹلا گئے تو خاکسار نہ صرف اپنے دعویٰ پر نظر ثانی کرے گا بلکہ آپ کی خدمت میں پورے سامعین گواہ ہیں $1 ملین امریکی ڈالر بھی پیش کر دے گا۔ یہ میرا پکا وعدہ ہے اور میری جماعت میرے ساتھ ہے اس انعام میں، انشاءاللہ ہم مہیا کریں گے اور اپنی نظر ثانی کر لیں گے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں جھوٹ پہ کھڑا ہونے کی؟ یہ تم لوگوں کی آتے ہیں، خواہشیں ہیں، قادیانی خلفاء کی خواہشیں ہیں کہ جو اٹھو سچو ڈٹے رہو، حکومت نہیں چھوڑنی، یہ ان کے کام میں ہے، ہمارے نہیں۔ ہمیں نفرت ہے جھوٹ سے، ہم تو سچائی کے بندے ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور سچ پر ٹھہرنے والے ہیں۔ ہمیں کسی قسم کی شرمندگی نہیں، اگر کوئی ہماری بات غلط ہوتی ہے تو چھوڑنے میں کوئی شرمندگی نہیں۔ اور اللہ ہماری ایسے بندوں کی حفاظت بھی کیا کرتا ہے۔ اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہو، ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ثابت کرو ہماری پہلی غلطی۔ دوسری درخواست میری آپ سے یہ ہے کہ آپ اصل قضیہ کی طرف آئیں، یعنی یہ ٹانگا گھوڑا یہ مسئلے نہیں ہیں ہمارے، یہ پھل جڑیاں فلانا یہی بات نہیں ہے۔ اصل جو قضیہ ہے ہمارا، وہ میں نے 2 سوال رکھ دیے ہیں آپ کے آگے۔ 2 سال پہلے جب آپ ای میل فورم میں آئے تھے اس وقت بھی میں نے یہ سوال آپ کے آگے رکھے تھے۔ محمد صلی اللہ صاحب کو بھی پتا یہ 2 سوال ہیں میرے۔ کم ٹو دا پوائنٹ، کم ٹو دا قضیہ۔ لیکن یاد رکھیں، مجھے امید ہے آپ میرے ان دونوں سوالوں کو نظریہ کو جھٹلا نہیں سکتے، ہے ہی نہیں، جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ کیسے جھٹلا دیں گے آپ لوگ؟ میں ایسے ہی اپنی زندگی کے میں نے 33 سال ضائع کر دیے اس رستے پر۔ مجھے خدا نے بتایا کہ عبدالغفار یہی سچ ہے۔ اگر مجھے حق الیقین نہ ہوتا تو میں تو اس رستے پہ 1 گھنٹہ بھی نہ چلتا۔ یہ اس کی طاقت ہے مجھے دی ہوئی، اور اس کا علم دیا ہوا ہے اور اس کا یقین دیا ہوا ہے کہ عبدالغفار یہی سچ ہے۔ واسطی صاحب، اگر آپ خاکسار کے مذکورہ بالا دونوں نظریات کو نہیں جھٹلا سکتے، جس کا کہ مجھے کامل یقین ہے، قیامت تک آپ کیا جماعت احمدیہ قادیان کا کوئی بھی انسان قیامت تک میرے ان دونوں نظریہ کو جھٹلا نہیں سکتا، تو پھر آپ جو ای میل فورم پر تماشے کرتے پھر رہے ہیں، یہ سب وقت کا ضیاع اور آپ کی تماش بینی ہے۔ موضوع آپ بدلتے ہیں، یہ کج بیسی آپ کرتے پھر رہے ہیں،
ہماری ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہماری دلچسپی صرف یہ ہے کہ پیش گوئی مسلم موت کا کو حل ہونا چاہیے. پیش گوئی مسلم موت کے حوالہ سے جو جھگڑا ہے اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. ہم بڑے مخلص ہیں اس معاملے میں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ کم ٹو دا پوائنٹ. اگر خاصار کے مذکورہ بالا دونوں دعوی کو واسطی صاحب اگر آپ جھٹلا نہ سکے تو پھر لوگ یہ یقین کرنے میں حق بجانم ہوں گے کہ ایک نام نہاد مدبر واسطی کے منہ پر 1 ملین جوتے پڑ چکے ہیں. بلکہ 1 ملین جوتوں کا ہار آپ کے گلے میں. آپ کو مبارک ہو. یہ آپ کی کمائی ہے 2 سال کی ای میل فارم میں جو آپ تو مشورہ کرتے رہے ہیں. یہ آپ نے پایا. نہ صرف آپ بلکہ یہ 1 ملین جوتوں کا ہار ہر جماعت احمدیہ قبرستان کا جو مولوی ہے جو دیدہ و دنستہ میری تکذیب اور تکفیر کرتا پھر رہا ہے اس کے گلے میں بھی یہ ہار ہے. 1 ملین جوتے کا ہار. اور یقیناً آپ کا خلیفہ تو جانتا ہے ان سب باتوں کو اور جان بوجھ کر اور میری تکفیر اور تکذیب کے مشن پر وہ چل رہا ہے. کیونکہ بات نہیں کرنی اخراج کرنے یہ تکفیر ایک قسم ہے ایک قسم کی نا. بائیکاٹ مقاطعہ یہ سارا یہی کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا خلیفہ بھی اس 1 ملین جوتوں کے ہار سے اب بچ نہیں سکا. یہ اس کے گلے میں بھی ہار ہے یہ. تو آپ کو چاہیے کہ غیرت کریں. اس ہار کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تم لوگ حق پر ہو تو اس 1 ملین جوتے کے ہار کو اپنے گل سے باہر کر اتار کے دکھائیں مجھے. یہ نہیں اترے گا. آپ کو حق اور سچ کو ماننا پڑے گا. آج نہیں کل نہیں تو پرسوں آپ کو آنا پڑے گا موعظہ کی غلامی مسیح الزماں کی غلامی میں. تو میں آخر پہ حضرت مرزا غلام احمد اسام جو اللہ تعالیٰ کا عظیم ایک امتی نبی تھا اس کے اس الہام پر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الہام ان کی ذات میں بھی بڑی شان سے پورا ہوا تھا. اور ان کا یہی الہام آپ علیہ السلام کے اس موعظہ کی غلام کے وجود میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑی شان سے پورا ہوگا. آپ لوگ دیکھنا. وہ فرماتے ہیں دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. آمین انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو 1 ملین جوتوں کا ہار تمہارے گلے میں پڑ چکا ہے یہ خدا کی طرف سے ایک زور آور حملہ ہے میرے حق میں. میرے لیے خدا نے تم پر حملہ کیا ہوا ہے کہ 1 ملین جوتوں کا ہار واسطی صاحب تمہارے گلے میں بھی پڑ چکا ہے. تمہارے قبرستان کے مولویوں کے جو میرے مکفر ہیں مکذب ہیں ان کے بھی گلے میں پڑ چکا ہے. اور تمہارے خلیفہ جو بنا پھرتا ہے اس کے گلے میں پڑ چکا ہے. اس کو اتار کے دکھاؤ. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.